آئیے ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں، اور عائشہ سے اللہ کے رسول خطاب کر رہے ہیں، اور خطاب کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں، اے عائشہ، معمولی سمجھے جانے والے گناہوں سے بچنا۔ کیوں بچنا؟ گناہوں سے بچنا کیونکہ اللہ کے ہاں ان کا بھی مواخذہ ہوگا، اللہ کے یہاں ان کے بارے میں بھی تم سے سوال ہوگا، پکڑ ہوگی، مواخذہ ہوگا، حساب و کتاب ہونے والا ہے۔ تو عائشہ، معمولی سمجھے جانے والے گناہوں سے بھی بچنا، تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ اور کئی صحابہ کے اقوال اس سے موجود ہیں کہ وہ گناہوں کو بڑا سخت ترین سمجھتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور قول ہے، وہ فرماتے تھے کہ تابعین سے فرماتے تھے، جن گناہوں کو تم آج بال سے زیادہ، مطلب اس کو کہیں گے ایک دم بالکل معمولی سمجھ کے، اس کا مفہوم یہ کہ جن گناہوں کو تم آج معمولی سمجھ کے کرتے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ گناہ ہمارے لیے پہاڑ جیسے محال ہوتا ہے کہ ہم یہ کریں، جن گناہوں کو تم کر رہے ہو۔ ٹھیک، اسی طرح جو ایک قول بڑا مشہور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، جو صحیح بخاری کے اندر یہ قول آپ کا نقل کیا گیا، آپ فرماتے اور کہتے ہیں، مومن اپنے گناہوں کو ایسا محسوس کرتا ہے جیسے کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہو اور ڈرتا ہو کہ کہیں اس کے اوپر نہ گر جائے۔ مومن کے لیے اس کے گناہوں کی مثال ایسی ہے کہ وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور ڈرتا ہو کہ کب اوپر سے پہاڑ گر نہ جائے، تو اس کے گناہ گر نہ جائے۔ اور ایک فاسق اور فاجر کے لیے اس کے گناہ ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ ایک مکھی بیٹھی ہے، وہ اس کو یوں کر کے اڑا دیتا ہے۔ مطلب ایک مومن گناہوں کو بہت بڑا سمجھتا ہے اور ہمیشہ ڈرتا ہے کہیں ان گناہوں سے مجھے بڑا نقصان نہ ہو جائے، اور ایک فاسق اور فاجر کا معاملہ ہے، وہ گناہوں کو مکھی جیسا سمجھتا ہے کہ یوں اڑا دوں گا اور وہ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن گناہوں کی مثال ایسی نہیں ہے، اللہ کے رسول کی حدیث سے ہم دیکھ چکے، معمولی سمجھ کر کیے جانے والے گناہوں کا مواخذہ ہونے والا ہے، یہ گناہ سے انسان اللہ کی پکڑ ہونے والی ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹا گناہ مل کر اللہ کے رسول نے مثال دے دی، ایک بڑی آگ جیسے لگ جاتے ہیں، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ ہم ہر قسم کے گناہوں سے بچیں، چاہے چھوٹے ہو چاہے بڑے ہو، چاہے ہمارے سماج میں معمولی سمجھے جاتے ہو یا نہ سمجھے جاتے ہو۔ شریعت کی نگاہ میں اگر وہ غلط ہے، گناہ ہے، تو ہم اسے بچنا چاہیے۔ صحابہ کو تو دیکھا گیا، تابعین تبع تابعین کو، وہ اخلاقی برائیوں سے بھی بچتے تھے جو چھوٹی چھوٹی انسان سے ہو جاتی، کہ یہ بھی ہم سے سرزد نہ ہو، چونکہ اس سے ہو سکتا ہے دوسروں کو تکلیف ہو۔